بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی تیاری کے بارے میں۔ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان کا عظیم اور شان مہینہ آنے والا ہے، جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی تیاری ماہ شعبان کے مہینے سے شروع ہو جاتی۔ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے کا مہینہ، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ۔ اس مہینے بندے کو اپنے رب سے قربت کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس مہینے میں رضا الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے، جب آپ کے گھر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صاف ستھرائی کرتے ہیں، گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی اچھے سے تیار ہوتے ہیں، بال بچوں کو بھی اچھے سے تیار کرتے ہیں، اچھے سے کپڑے پہناتے ہیں، اور پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں۔ پھر اپنے مہمان کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان رمضان کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے؟ رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کا اندازہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان ہی سے روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ روایات میں آتا ہے، جوں جوں ماہ رمضان کے دن قریب آتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بڑھتی جاتی۔ رمضان شریف سے بیشتر 2 ماہ پہلے رجب کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ماہ رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینوں کو خوش آمد کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبیلہ کو بخش دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا، اور آپ کی شب و روز رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی برکات سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہونے کی خاطر مشق فرما رہے ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شعبان کے روزے بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا گویا آپ مسلسل روزے رکھتے جائیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دے تو ہمیں لگتا کہ آپ مزید روزے نہ رکھیں گے۔ نیز آپ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے۔ میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی مہینے کے مکمل روزے نہ رکھتے سوائے شعبان کے، اس رمضان سے ملا دیتے تھے۔ بس یہ بھی استقبال رمضان کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کے پیش نظر نفلی روزے رکھتے چلے جاتے، اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی تڑپ کا اظہار اس حدیث سے بھی خوب ملتا ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن گزارنے کی تحریک فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ جب رمضان کی مبارک گھڑیاں قریب آتی اور طلوع ماہتاب سے اطلاع مل جاتی کہ وہ مہینہ مبارک طلوع ہو چکا ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری دیا کہ اس کی محض ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت شادمانی اور خوشی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ آپ بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان الفاظ میں یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اے لوگو، غور سے سنو، تم پر ایک عظمت والا اور مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرے تو اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور ایسے روزار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ داروں کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اور یہ ثواب ہر اس شخص کو بے نصیب ہوگا جو دودھ کے ایک گھونٹ کھجور یا پانی کے ایک بوند سے روزہ افطار کرواتا ہے۔ لیکن جو کسی روزہ دار کو سیر کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ ایسا مہینہ جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے اس کو آزادی عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ باقی مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے ہمیں اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنے دل کو پاک رکھیں، گناہوں سے بچیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اس مہینے میں غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ماہ رمضان ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو امیر گھروں میں بہت سے کھانے بنتے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت کھایا باقی ویسٹ کر دیا، ضائع کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، اس طرح نہ کیا کریں۔ کچھ آپ نے پڑوس میں دیکھیں، کتنے بچے غریب ہیں، کتنے بچے یتیم ہیں جو بھوک سے بلک رہے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ بچا ہوا کھانا باہر پھینکیں گے اور وہ اٹھا کر کھائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس طرح نہ کیا کریں۔ جو بھی کھانا آپ سے بچ جائے، عزت اور احترام کے ساتھ اپنے غریب پڑوسیوں کو دیا کریں، یتیموں کو دیا کریں، تاکہ وہ بھی پیٹ بھر کر کھا سکیں اور آپ کو ماہ رمضان کا ثواب بھی ملے۔ ماہ رمضان میں اپنی خوشی میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا ہے، بچہ یتیم بھوکا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، تو پھر ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، ہر جمعے والے دن ہمارے ہاں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر میری کوئی بہن بھائی دعا میں شامل ہونا چاہتی ہے تو کمنٹ سے ہمیں آگاہ کر دیا کریں، تاکہ ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔